السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے درس ہفتم بازار کے مطلب میں۔ واژه‌های جدید: چادر مشکی، زیبا، ضخیم، عطر، فرش، فروشگاه، کفش، کیف، گران، گل، لباس، مغازه، مانتوی بلند، نازک، خوشمزه، راحت. خوب، اهداف درس: انتظار می رود در زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند: 1. انواع صفت: ساده، برتر و برترین را در جمله به کار ببرد. آج جو صفات کے مختلف جو طریقے ہیں، قسمیں ہیں، جس میں سادہ ہو گئی، برتر یا برترین ہو گئی، ان کو جملوں میں استعمال کریں گے. 2. با استفاده از واژه‌ها انجام تمرین‌ها خواندن جمله‌ها و متن‌ها انشاء بنویسد. آپ لوگ جو الفاظ پڑھیں گے، جو ایکسرسائز کریں گے، جو آپ جملے پڑھیں گے اور متن پڑھیں گے، ان کو انشاء میں آپ نے لکھنا ہے. خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، صفحہ 50. واژه‌ها الفاظ میں خرید از مغازه، یعنی مغازے کا مطلب ہے یعنی شاپ سے خریداری کرنا، لینا. خوب، ان جملے کو آپ نے یہ تصویریں جو دی گئی ہیں ان کو آپ نے مناسب جو بھی ہو تصویر ان کے ساتھ لگانا ہے کہ الف مناسب لگ رہی ہے اس تصویر کے، بے مناسب لگ رہا ہے جس سے آپ کو پتہ ہے. شمار 1. سارا از مغازے کی فروشی یک کیف زیبا میخرد. سارا جو ہے نا ایک وہ شاپ جس میں سارے بیگ ہوں، بیگ والی جو شاپ ہے اس میں ایک کیف زیبا خوبصورت جو ہے نا بیگ جو ہے نا وہ میخرد خریدتی ہے. ما از نمائشگاہ فرش 2 فرش بزرگ میخریم. ایک بہت بڑی نمائشگاہ لگی ہوئی ہے، بازار لگا ہوا ہے فرش کا، قلین کا، تو اس میں جو ہم ہے نا ہم بہت ہی بڑا فرش میخریم خریدتے ہیں. حمید از گل خانه برای مادرش گلهای زیبا میخرد. حمید جو ہے نا پھولوں والی دکان پر جو گلدان رکھے ہوتے ہیں، انہی گلدان سے جہاں پہ پھول رکھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، انہی میں سے برای مادرش اپنی ماں کے لیے گلهای زیبا خوبصورت پھول میخرد خریدتا ہے. آنها از فروشگاه لباس جدید میخرند. وہ فروشگاہ سے جو بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اس سے لباس جدید نیا لباس خریدتے ہیں. مجید از مغازه یک عطر خوشبو میخرد. مجید ایک شاپ سے خوشبو والا جو عطر ہوتا ہے وہ خریدتا ہے. زہرا برای دخترش چادر مشکی میخرد. زہرا اپنی بیٹی کے لیے جو بلیک کلر کی چادر ہے وہ خریدتی ہے. خوب، خواندن پہ دیکھیں، متن زیرا بخوانید. امروز 15 اسفند است. آج جو ہے نا اسفند کی ایرانی مہینہ جو اسفند ہے اس کی 15 تاریخ ہے. من و خانواده‌ام برای سال جدید لباس میخریم. نزدیک خانه ما یک بازار بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک بہت بڑا بازار ہے. در این بازار فروشگاه های بزرگ وجود دارد. ان بازاروں میں بہت بڑی مارکیٹ ہیں. من از فروشگاه لباس یک کت و شلوار زیبا میخرم. میں ایک مارکیٹ سے لباس کو، ایک کوٹ کو اور ایک اچھی والی شلوار کو میں خریدتا ہوں یا خریدتی ہوں. خوب، خواهرم بزرگم از مغازه یک مانتوی رنگی و مادرم یک چادر سفید میخرد. جو میری بڑی بہن ہے وہ اس شاپ سے ایک بڑا مانتو جو ہے نا پر رنگ جو ہوتا ہے، رنگین ہے مانتو، شلوار کی ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی پہننے والا ہوتا ہے شرٹ کی طرح. و مادرم یک چادر سفید میخرد. اور میری ماں ایک سفید چادر لیتی ہے. برادرم حسن از مغازه کفش آبی و پدرم یک پیراہن سفید و شلوار سیاہ میخرد. جو میرا بھائی حسن ہے وہ آبی کلر کا، بلو کلر کا جو جوتا، میرا جو بابا ہیں ایک سفید قسم کی شرٹ اور شلوار سیاہ کلر کی وہ خریدتے ہیں. ما برای اتاق پذیرائی یک تابلوی بزرگ مبلهای زرد و پرده های زیبا میخریم. ہم اپنے جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں اس کمرے کے لیے بہت بڑا ٹیبل، موبل جو ہے بیٹھنے کے لیے، اور پردے جو ہیں بہت خوبصورت وہ خریدتے ہیں. پدرم برای حیات از مغازه گل فروشی گلهای زیبا میخرد. صحن میں رکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جو پھول ہوتے ہیں وہ ایک مغازہ جس میں گل فروشی ہے، پھول بیچنے والے جو شاپ تھی اس میں سے بہت ہی رنگ رنگ جو پھول ہیں وہ لیتے ہیں. ما عید نوروز را خیلی دوست داریم.
چون بے خانے پدر بزرگ و مادر بزرگم میرویم، جو نیا سال ہوتا ہے ان کو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم اس نئے سال میں اپنے دادا اور دادی، نانا یا نانی کے گھر جاتے ہیں۔ و بعد از آن بے مکان های تفریح و زیارتی سفر میکنیم، اور اس کے بعد ہم سیر و تفریح کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ زیارات کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تمرین ایکسرسائز میں یہ دیکھیں مناسب جو الفاظ وہ لگانا ہے آپ نے، جیسے کہ مثال دیا گیا ہے، ما از بازار لباس های زیبا میخریم، زہرا از ڈیش یک روسری آب میخرد، کہاں سے؟ مغازے، یک روسری آب۔ تو باقی بھی آپ نے خود ہی ان کو حل کرنا ہے اور پڑھنا ہے، خالی جگہ پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ آتے ہیں تمرین 2 پر۔ شما از این مغازه ها چه چیزهایی میخرید؟ مانند مثال ایک جملے بنویسید، ان شاپ میں سے آپ کون سے چیز آپ خریدیں گے؟ جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے کہ من امروز از مغازه کفش، میں آج شاپ جو ہے شوز والی شاپ ہے اس میں سے یک کفش آبی میخرام، ایک بلو کلر کی جو ہے نا شوز لیتا ہوں۔ اب از فارش بزرگ، اب از روسری کرمز، از گول نارنجی، از لباس آبی۔ تو ان شاپ سے آپ نے کیا کیا چیزیں لینا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور یہاں پہ لکھے ہوئے بھی ہیں جس طرح آپ پچھلے کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آتے ہیں نیکسٹ 51 واجہ مقایسے اشیاء، مقایسہ کرنا ہے، جیسا کہ مبل این مغازه زیباتر از مبل آن مغازه است۔ اب مقایسہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے، دیکھنا کہ ہاں کون سی ان میں سے چیز اچھی ہے۔ تو مبل این مغازے، یہاں کا جو صوفہ سیٹ ہے اس صوفہ سیٹ سے بہت ہی اچھا ہے، زیباتر خوبصورت ہے، تو یہاں پر صفت آ رہی ہے جو آپ نے انجام دینا ہے آج۔ کفش تبریزی بہتر از کفش ہمدانی است۔ خوب، تبریزی ایک شہر کا نام ہے، صوبے کا نام ہے، اور ہمدانی ہمدان جو صوبے کا نام ہے، تو یہاں کے جوتے اس صوبے یا اس شہر کے صوبے سے شہر سے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ خوش مزے، برنج ایرانی خوش مزے تر از برنج پاکستانی است۔ کیا ہی بات ہے! اب ایرانی جو ہے نا وہ اپنے آپ کی وہ کریں گے نا کہ ایرانی، لیکن ہمارے جو چاول ہے نا، اصل تو چاول یہاں پاکستان سے جاتے ہیں، چاول پاکستان سے جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، دوسرے علاقوں سے یا ہندوستان سے جاتے ہیں، تو وہاں پر جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو ہیں، صاحب ذرا ان کی اپنی چیز ہے تو وہ کہیں گے برنج ایرانی، جو ایران کے چاول ہیں وہ خوش مزے ہیں پاکستانی چاول سے۔ کیا ہی بات ہے! فارش کاشان کشنگ تر از فارش کرمان است۔ ہاں، یہ فارش جو ہے نا، کلینے جو ہوتے ہیں ایران کی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جو ماننے والی بات ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ فارش کاشان، کاشان جو ایک صوبے کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، وہاں کا جو فرش ہے بہت ہی خوبصورت ترین ہے، کس سے؟ فارش کرمان، جو دوسرا شہر کرمان ہے اس سے۔ غز اصفہان، ہاں اصفہان کی یہ دیکھیں سوغات ہے، اصفہان سے یاد آیا آپ دوستان سے، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، اصفہان، شیراز، تہران، قم اور مشہد میں، یعنی ایران کا ہمارے ٹور ہیں، ایران کے ساتھ ساتھ عراق اور شام کے بھی ہیں، لیکن خصوصی طور پر ہم ایران کے ٹور لے جاتے ہیں، تو آپ ممبران جو خاص طور پر جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے ہم وہاں پہ سیر و تفریح بھی کریں گے، زیارات بھی کریں گے، اور ایرانی جو افراد ہیں ان سے ملنے کو آپ کو موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ آپ لائیو گفتگو کر سکیں گے۔ جو آپ لوگ فارسی پڑھ رہے ہیں ان کا آپ کو فائدہ یہی ہوگا کہ آپ جا کر خود ان سے بات کریں گے، تو کنورزیشن کریں گے تو بہت ہی اچھا ہی ہوگا، وہاں کا ماحول دیکھیں گے، انہی ماحول کے مطابق آپ کنورزیشن کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور وہاں آپ کو سیر و تفریح بھی کروائیں گے۔ ایرانی جو رسومات ہیں، ایرانی جو محلے ہیں، یہ سارے آپ کو خاص طور پر اصفہان کے، جسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے، وہاں کی ہم سیر و تفریح کریں گے۔ شیراز، تہران، قم اور مشہد مقدس کی زیارات ایران کا مخصوص پیکیج ہے، تو آپ ہم سے ٹچ ہو سکتے ہیں۔ خوب، یہ اصفہان کے غز ہے، سوغات ہے، بہت ہی اچھی ہے، قم المقدس ہے، یہاں پہ خوب تر ہے، خوب ہے۔ زعفران شہر کائنات گرانتر از زعفران نیشا پور است۔ جو زعفران ہوتا ہے، زعفران ایک شہر کائنات ہے، اس وہ جو ہے نا بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، کس شہر سے؟ جو نیشا پور کا زعفران ہوتا ہے اس سے وہ مہنگا ہوتا ہے۔ خوب، خواندن پڑھنا ہے ہم نے۔ اسم من زینب و اسم خواهرم زهرا است. من و زهرا دو اتاق داریم. در اتاق من یک کمد بزرگ، دو صندلی کوچک، یک میز و 3 تابلو زیبا وجود دارد. تابلوهای اتاق زهرا زیباتر از تابلوهای اتاق من است. کہ جو زہرا کے کمرے کا جو ٹیبل ہے، تابلو ہے،
وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کس سے؟ جو میرے اتاق سے ہے، میرے کمرے میں جو رکھا ہوا ہے. زہرہ دار اتاقش یک کمد یک میز یک تخت و دو صندلی کوچک دارد. میز و صندلی من بزرگتر از میز و صندلی زہرا است. میری جو میز اور صندلی یعنی کرسی ہے وہ بڑی ہے، کس سے؟ جو زہرا کی میز اور کرسی کے سے. یہاں پہ صفت بیان کی گئی ہے. ما از مغازه کیف فروشی دو کیف می خریم. من کیف آبی دوست دارم و زهرا کیف صورتی دوست دارد. زهرا کوچکتر از کیف من می خرد. زهرا جو میرا بیگ ہے اس سے چھوٹا وہ بیگ لیتی ہے، میخرت خریدتی ہے. مغازه کیف فروشی کافش ہم دارد. جو شاپ ہے شوز کی اس کے ساتھ ساتھ وہ کیف کی بیگ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس شوز بھی ہیں. کافش ہم یعنی بھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پای من بزرگتر از پای زہرا است. میرا جو پاؤں ہے وہ بڑا ہے زہرا کے پاؤں سے. من کفشی بزرگتر از کفشی زهرا میخرم. ما بعد از خرید کیف و کفش با تاکسی به خانه برمیگردیم. خوب. تمرین. با توجہ به متن بالا کامل کنید. اوپر کا جو متن ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے دوبارہ، اور یہ جو نیچے جملے دیے گئے ہیں کیا یہ جملے صحیح ہیں، اوپر والے متن سے مطابقت رکھتے ہیں نہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. اگر مطابقت رکھتے ہیں تو ٹک لگا دیں درست، اگر مطابقت نہیں رکھتا تو نہ درست لگا دیں. جیسا کہ تھابلو یہ زہرا زیبتر از تھابلو یہ زینب است. تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے اوپر دیکھنا ہے. درست ہے تو درست، نہ درست ہے تو نہ درست لگا دیں. یہ تو 5 ہیں جملے، آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. آتے ہیں نیچے تمرین دوم کی جانب. برائے ہر تصویر مانند مثال ایک جملے بنویسید. ایک جملہ آپ نے بنانا ہے، جیسا کہ کفش احمد زیبتر از کفش حامد است. ٹھیک ہے نا. اس سے اب جراب اور زخیم تر، یہاں پہ 2 افراد کو ایڈ کرنا ہے. جس طرح یہاں پہ کفش احمد زیبتر از کفش حامد است، اب کفش من زخیم تر از کفش برادر است، مثال کے طور پر. اسی طرح یہ باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے. آتے ہیں صفحے 52 کی جانب. واجہہ بہترین اشیاء، جو بہت ہی بہترین ہیں، سب سے زیادہ اچھی ہیں، تو وہ اشیاء کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں مناسب تصویر آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے یہاں پر کہ یہ تصویر اس جملے کے ساتھ مطابقت رکھ رہی ہے. جملے دیکھیں. من یکی از بہترین کوتاه مغازی را میخرم. میں اس شاپ کی بہترین کوٹ میں سے ایک بہترین کوٹ جو میں خریدتا ہوں یا خریدتی ہوں. دوستم فردا یکی از خوبترین کفش‌ها را میخرد. خواهرم یکی از زیباترین روسری‌های مغازه را میخرد. تو زیباترین، بہترین، خوبترین، زخیمترین، کشنگترین یا بلندترین ہو، یہ جو ہے نا صفت ہے. صفت برتر یا صفت برترین جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو برترین میں شامل ہو. سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے مثال کے وہ میرے پاس ہے. سب سے اچھا گھر مثال کے طور پر وہ دوست کے پاس ہے. تو جو سب سے زیادہ ہو، تو مثال کہ چند چیزیں ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہو وہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ بہترین، برترین، خوبترین، زیبترین، بہترین وغیرہ. خوب. متن پڑھتے ہیں. اسم من نسرین و اسم خواهرم نسترن است. پدرمان یک مغازه لباس فروشی بزرگ دارد. او هر روز صبح به مغازش میرود. بیشترین لباسهای مغازه ایرانی است. لباسهای مغازه پدرم خیلی ارزان و زیبا هستند. مشتری ها همیشه زیباترین و ارزانترین لباس ها را از پدرم میخرند. مشتری یعنی گاہک کو کہتے ہیں. پدرم در فصل زمستان زخیمترین لباس ها را میفروشد. همیشه ایشان همیشه برای من و خواهرم از مغازه‌اش لباس میآورد. قد خواهرم از من بلندتر است. پدرم برای من لباس های کوتاه و برای خواهرم بلندترین لباس ها را میآورد. خوب. تمرین دیکھیں. تمرین اول. با واژه های زیر جملے بسازید. یہ جو الفاظ آگے پیچھے ہیں ان کو آپ نے سیٹ کر کے سیدھا کر کے ان سے آپ نے جملے بنا لینا ہے. یعنی اگر سیدھا کریں گے تو خود بخود جملے بن جائیں گے. جیسا کہ من زیباترین میخرم از بازار لباس ها را یکی از. من جیسا کہ میں بنا رہا ہوں. من یکی از لباس ها را، من یکی از زیباترین لباس ها را از بازار میخرم. دیکھا یہ آگے پیچھے ہیں تو ان کو سیدھا کریں گے تو یہ جملہ درست ہو جائے گا. تو باقی بھی آپ نے جو 4 بچتے ہیں آپ نے خود ہی ان کو انجام دینا ہے، آگے پیچھے درست کرنا ہے، پھر آپ نے کاپی پر لکھ لینا ہے، تمرین کرنا ہے. آگے تمرین 2 میں دیکھیں.
ان تصاویر سے آپ نے ایک جملہ بننا، جیسا کہ مثال میں جملہ بنایا گیا ہے، من از بازار بہترین پیرہان را می خرم، اب بلند ترین مانتوہا، مثال کے طور پر خواہرم بلند ترین مانتوہا را می پوشد. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے. بی آموزیم، یہاں پہ آج جو قواعد پڑھنا ہے ہم نے، اس میں سب سے پہلے صفت سادہ. سادہ سے جملے میں جو صفت ہوتی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. صفت سادہ یہ ہے کہ بھائی اچھا ہے، خوب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ صفت سادہ ہیں. آنها از بازار تبریز کفشهای زیبا میخرند، پدرم در مغازه به مشتریها لباسهای ارزان میفروشد. ارزان یعنی سستا، گران یعنی مہنگا. ٹھیک ہے نا. دوستم از مغازه یک کت و شلوار سفید میخرد. امویم در بازار 3 مغازه بزرگ دارد. من و مسعود از مغازه ها پیراهن آبی میخریم. دوستانم از کاشان گلاب خوشبو میخرند. اب یہ تو سادہ سی صفت ہو گئی، اچھا، برا، بڑا، چھوٹا، یہ سادہ ہے. اب صفت برتر والی کون سے ہے؟ جیسا کہ این مغازے بزرگتر از آن مغازے آس، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا ہے. دو چیزوں کے درمیان آپ نے مطابقت رکھنی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی اچھی ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ برتر ہے، کہ یہ کتاب اس کتاب سے اچھی ہے، یہ برتر ہے. این مغازه بزرگتر از آن مغازه است. مبلهای این فروشگاه زیباتر از مبلهای آن فروشگاه است. قیمت شلوار ارزانتر از قیمت کت است. غذای مادرم خوشمزه تر از غذای رستوران است. گل محمدی خوشبوتر از گل روز است. یہ صفت برتر ہوگی جملے میں جو استعمال ہم کیا ہے. اب جو تیسری جو ہے وہ صفت برترین ہے سب سے، کہ جیسا ہم نے عرض کیا دو سے زیادہ جو چیزیں ہوں نا، ان میں سے اگر آپ کو بتانا ہو کہ مثال کے طور پر استادوں کے بارے میں بتانا ہو کہ سب اساتذہ میں سے فلاں استاد میرا بہترین استاد ہے، اچھا استاد ہے، تو یہ برترین صفت ہوگی. جیسے کہ فروشگاہ کوثر یکی از بزرگترین فروشگاه کم است. پدرم یکی از زیباترین لباسها را برای من میخرد. ما خوشمزه ترین غذاها را از رستوران عمویم میخریم. زعفران یکی از بهترین سوغاتهای مشهد است. عطر محمدی خوشبوترین عطریه مغازه است. ٹھیک ہو گیا. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، جو انشاء آپ نے لکھنا ہے. خانواده آقای شهیدی از بازار 6 چیزهای میخرند. با توجه به تصویرها متن کامل کنید. یہ آقا شہیدی کے جو فیملی ہیں یہ فروشگاہ سے، مارکیٹ سے چند چیزیں لیتی ہیں. تو کیا کیا چیزیں لیتی ہیں تصویر سے آپ کے سامنے واضح ہے. یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اسم من حسین و فامیلی من شہیدیہ سے، میرا سیکنڈ نیم شہیدی ہے. اب آگے جو ڈیش من اہل تہران است، کیا تہران است. آپ یہاں پہ خالی جگہ ان تصاویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، اور جو نا خالی جگہ آپ تصویر کو دیکھیں، تصویر سے جو آپ کو سمجھ آئے وہ اپنے یہاں پر لکھ لینا ہے. اب یہ چیزیں آپ نے کارگاہ انشاء ہے، آپ کے ہوم ورک ہے. نیکسٹ آتے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیج پہ، صفحے 55 پہ. الگوی انشاء، انشاء جو آپ نے لکھنی ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوغاتی کاشان. کاشان شہر کا نام ہے، اس کی سوغات کیا ہے. مقدمہ ہم نے یہ بنانا ہے کہ اسم من توماس است و 34 سال دارم، میں 34 سال عمر ہے. من اہل آلمان هستم و در شهر برلین زندگی میکنم. ہر سال با خانواده‌ام به کشور ایران مسافرت میکنم و به مکانهای تفریحی و زیارتی میروم. متن، اب یہ مقدمہ تھا. اب متن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کاشان یکی از شهرهای تاریخی و تفریح ایران است. بہت ہی جو کاشان ہے وہ تمام شہروں سے تاریخی و تفریح جگہ ہے ایران کی. ما در فصل بهار به کاشان می رویم. کاشان نزدیک اصفهان است. ہاں جی، اصفهان، شیراز، کاشان، قم المقدس، مشہد، یہ چیزیں نزدیک ہیں جو بہت ہی زیارتی، تفریح، سیر و تفریح، تاریخی ہیں. خوب. کمسر و نیاسر از زیباترین شهرهای کاشان هستند. کشاورزان، یہ جو کمسر اور نیاسر یہ ایک شہروں کے نام ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. کہ کشاورزان جو زراعت کا کام کرتے ہیں، کسان ہیں، وہ معمولاً گل محمدی زیاد میخرند و از آن گلاب و عطر درست میکنند. خوب. هر سال مسافران زیادی به این دو شهر سفر میکنند. جشن گلاب را میبینند و از آنجا یکی از بهترین گلابهای دنیا را میخرند. بہترین دنیا کے اچھے گلاب ہیں یہاں پہ. گلاب خیلی خوشبو است. از گلاب برای عطر، غذا، بستنی و شیرینی ها استفاده می شود. خوشبوترین گلاب ایران
गुलाब एक कमसर कशान است, बहुत जो खुशबू वाला है ईरान के गुलाब में से। वो कमसर जो शहर का नाम है बताया था, कशान का शहर का नाम है, वो उस कमसर का गुलाब है। हर साल वाइन गुलाब काबिरा मिशुजंद, इतना खूबसूरत है कि इसी गुलाब से जो है ना, इसी फूल से खाने काबा को गुस्ल दिया जाता है। महागामी के बिकिश्वरमान बारहवीं गरदीम सौगाती बरए दोस्तान व फमील ग़ुलामी खरीम, अपने दोस्त अहबाब के लिए ये गुलाब लेकर जाते हैं, उनको सौगात देते हैं। और लास्ट में बख्श पयानी ये है कि गुलाब यकी आज बेहतरीन सौगात है कशान است के बरए सलामती बसियार मुफीद است, ये इनकी लास्ट में है। अब दर का मतलब यह है कि इन सवालों का आपने जवाब देना है जो आपने इस मतन में पढ़ा है। आते हैं लास्ट पेज की जानिब। ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनको आप इस्तेमाल करके आपने एक इंशा लिखनी है, मतन लिखना है जिस पर दरबार ख़रीद अज बाजार, बाज़ार से ख़रीदारी के मतलब आपने मत लिखना है। ख़रीदा बाज़ार कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदा है, वो चीज़ ख़रीदी है, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे दोस्त अहबाब ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। अपनी तरफ से इनको आपने अल्फाज में लेकर आना, जैसा कि ऊपर आपको अल्फाज में लिखा गया और समझाया गया है। तो ये काम आप करके आप हमें व्हाट्सएप पर आप हमें ये चीज़ें भेज सकते हैं अपने होमवर्क, हम चेक करके आपको बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ सानी को दें इजाज़त। खुदा